الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان ابو طلحہ زحاق آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھ شیخ یاسر الجابری مدنی موجود ہیں، جو ماشاءاللہ جدہ دعوت سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق اصل میں حیدرآباد سے ہے، اور آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ یاسر الجابری مدنی ایسی یونیورسٹی سے آپ نے علم حاصل کیا ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اس شہر میں، اور جہاں پر صحابہ اکرام رہتے تھے، تابعین رہتے تھے، تو آپ نے وہاں سے علم حاصل کیا ہے، اور آپ ہر سال حج کے قافلے لے جاتے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے کافی خدمات اسلام کے لیے کی ہیں۔ تو یہ میرا شرف ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شیخ یاسر الجابری صاحب کا میں انٹرویو لے رہا ہوں۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سعودی عرب کی ملت پر احسانات، سعودی عرب کے امت پر احسانات۔ ناظرین، اس موضوع کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ عام طور پر یہودی میڈیا، امریکی میڈیا اور برطانوی میڈیا اور ایرانی رافضی میڈیا بار بار ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے امت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ سعودی عرب امت کا پیسہ کھا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے اس کو ہم دور کریں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ سب سے بہترین شخصیت اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہے شیخ یاسر الجابری مدنی۔ شیخ، سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ سعودی عرب جب قائم ہوا تو اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی، اور ان کا اولاً مقصد سعودی عرب قائم کرنے کا کیا تھا؟ مختلف قسم کی تحریکیں دنیا میں اٹھیں قوموں کی اصلاح کے لیے، امتوں میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان تحریکوں کی بنیاد یا اس کی اساس توحید پر نہیں تھی یا عقید توحید پر نہیں تھی۔ الحمدللہ دنیا کا سعودی عرب واحد ملک ہے، یہ واحد دولہ ہے کہ جس کی اساس اور اس کی بیس توحید پر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی، اور الحمدللہ آج تک یہ ملک کامیاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اساس، جیسا کہ میں نے کہا، توحید پر تھی۔ ان لوگوں نے توحید کو بیس بنا کر قوم کی خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی، اور آج تک یہ ملک کامیاب ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، اسی زمن میں ایک سوال جو عام طور پہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں آتا ہے کہ عثمانی خلافہ پہلے یہاں پہ تھی، تو ان کو نکال کے یہ لوگ آئے، تو عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، ان کا قتل کیا، تو اس بات پر آپ مختصر بتائیے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، یہ چیز جو دنیا میں پھیلائی گئی ہے یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے یہ ملک سعودی عرب کا ہی تھا، اس کو ان سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا، تو واپس انہوں نے اپنے ملک کو حاصل کر لیا۔ اور دوسری ایک بات جو زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، جو خلافت عثمانیہ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور یہاں پر کسی کی حکومت نہیں تھی، اور یہ جگہ سعودی عرب کی تھی ماضی میں، تو انہوں نے اپنی جگہ کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اس حقیقت کو سننے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو باور کرایا جاتا ہے یا پھیلایا گیا ہے کہ عثمانی حکومت کو یا عثمانی خلافت کو ہٹا کر ان لوگوں نے اپنی حکومت نافذ کی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کو، اللہ کے کلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے سعودی حکومت نے کیا رول نبھایا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید قرآن کی خدمت یہ دین کی خدمت ہے، اس لیے کہ قرآن دین کا اساس ہے، دین کا مصدر اول ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی بڑی خدمات ماضی میں بھی رہی ہیں اور حال میں ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات کہ قرآن کا بہت بڑا ایک پریس کا قیام عمل میں مدینہ منورہ میں، جیسا کہ معلوم ہے ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں مجمع ملک فہد لطباعت القرآن الکریم، جس کے تحت جو ہے مختلف زبانوں میں تفسیر قرآن کی چھپتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ صحیح تفسیر جو سلف صالحین کے منہج پر ہے، مختلف زبانوں میں پرنٹ ہوتی ہے قرآن تفسیر کے ساتھ، اور اس کو حاجیوں کو، زوار کو، مدارس کو، جوامع کو، افراد کو، سوسائٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی خدمت سعودی عرب کی جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ہے، یہ کہ ہر سال سعودیہ میں انٹرنیشنل لیول پر
قرآن کریم کا مسابقہ ہوتا ہے، یعنی کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے. دنیا بھر سے طلباء کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے حکومت کے خرچ پر، اور ان کو بلا کر مکہ مکرمہ میں ان کا مسابقہ ہوتا ہے. اور جو شریک ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایے اور تحفے اور انعامات ہوتے ہیں جو ان کی ہمت افزائی کے لیے ہوتے ہیں، اور جو اس انعامی مقابلے میں نمبر پاتے ہیں، پہلا نمبر دوسرا نمبر، ان کو بھی بہت زیادہ قیمت دی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک قرآن کریم کی خدمت ہے. جزاک اللہ خیر شیخ یہ تو ہو گئی بات قرآن کی. تو ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے سعودی حکومت نے کیا کیا ہے؟ اس سلسلے میں بھی الحمدللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں دین کا اساس ہے، دین کا دوسرا مصدر ہے. جیسے قرآن پہلا مصدر ہے، سنت دوسرا مصدر ہے. اس سلسلے میں بھی اس کی خدمت میں بڑا اہم رول سعودی عرب کا رہا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ قرآن کریم کا مسابقہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے، ویسے ہی حدیثوں کو یاد کرنے کا، حفظ حدیث کا مقابلہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ انعامات رکھے جاتے ہیں، مسابقہ ہوتا ہے، اور طلباء کو دعوت دی جاتی ہے. جو طلباء حفظ کرتے ہیں، حدیثیں یاد کرتے ہیں، تو یاد کر کے آتے ہیں اور سناتے ہیں اور انعام لیتے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اسی طریقے سے مدینہ میں ایک ادارہ قائم ہے مرکز خدمت السنہ کے نام سے، جو جامعہ اسلامیہ کے تحت ہوتا ہے. اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ جو ہے حدیث کی خدمت ہوتی ہے. اور تیسری ایک بات، حدیث کی وہ کتابیں جس کو پرنٹ کرنا چاہیے تھا اور مال کی کمی کی وجہ سے اس کو پرنٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس معاملے میں بھی سعودی عرب کا بہت بڑا اہم رول ہے. بہت ساری حدیث کی کتابیں جو مخطوطات کی شکل میں تھیں اس کو پرنٹ کر کے لوگوں میں وہ تقسیم کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے بھی سنت کی جو ہے خدمت ہو رہی ہے. اور چوتھی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ سعودی عرب نے دنیا کو ایک دعوت دی ہے کہ عمل سنت پر ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی سعودی عرب کی خدمت ہے، جبکہ پہلے یہاں وہ چیز نہیں تھی، لیکن سعودی عرب نے لوگوں کو یہ چیز دی، تعلیم دی، یہاں کے رہنے والوں کو بھی، باہر والوں کو بھی، کہ عمل جو ہوگا دین پر وہ سنت کے مطابق ہوگا، نہ کہ کسی کے قول پر عمل کیا جائے گا. تو یہ ذہن سازی یا مائنڈ کو بنانا سعودی عرب کا ایک اہم رول ہے، کہ عمل بالحدیث جس کو کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ یاسر بھائی. ایک اور سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ خدمت خلق جو ہوتی ہے یہ مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے. تو سعودی عرب نے خدمت خلق میں، یعنی کہ صدقہ و خیرات میں، چیریٹی میں، اس میں کیا رول نبھایا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ سعودی عرب کا پیسہ تو بہت ہے، یہ خرچ کیسے کرتے ہیں امت پر؟ دیکھیے، خدمت خلق یہ فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو دولت دی ہے تو اسلام کا یہ حکم بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اپنی دولت کی، اس میں خدمت خلق ہوتی ہے. اور صدقہ خیرات پر، انفاق فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی متعدد آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اس سلسلے میں بھی سعودی عرب کا بہت اہم رول ہے. میں ایک جملہ کہوں گا جو ناظرین سنیں. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سعودی عرب کے خیرات نہ پہنچے ہوں. دنیا میں، عالم میں کوئی ایسا خطہ یا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سعودی عرب کی خدمات نہ پہنچی ہوں یا ان کی خیرات نہ پہنچی ہوں، چاہے وہ مالی تعاون کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. جیسے زکوٰۃ یہاں سے نکالی جاتی ہے، لوگ آتے لیتے ہیں، مدارس کو جو ہے پیسہ دیا جاتا ہے، مساجد بنانے میں پیسہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے کہیں بھی کسی ملک میں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے طوفان آ گیا یا گھر لٹ گئے یا نقصان ہوا بڑے پیمانے پر، تو الحمدللہ سعودی عرب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے. یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب نے الحمدللہ ویزے ایشو کیے ہیں اور کرتا رہتا ہے ہمیشہ. اپنے ملک کے دروازے کھول دیے مسلمانوں کے لیے کہ آؤ اور اپنی روزگاری یہاں حاصل کرو، آؤ اور کماؤ. آپ جانتے ہیں دنیا کا بہت بڑا طبقہ سعودی عرب میں کام کرتا ہے اور اپنا رزق حاصل کرتا ہے. یہ بھی خدمت خلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے تو انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہیں، ویزے ایشو کیے ہیں، جابس کے آفر کیے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں کماتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بھی خدمت خلق میں ایک بہت اہم ان کا حصہ ہے. جزاک اللہ. ناظرین، جیسے کہ شیخ یاسر نے بتایا ہے کہ ایسا کوئی خطہ نہیں ہے دنیا میں جہاں پر سعودی کے خیرات نہ گئے ہوں، اور سعودی نے روزگار کے مواقع سارے مسلمانوں کے لیے کھول رکھے ہیں. اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے ناظرین کہ اگر ہمارا کفیل اچھا نہیں ہوتا تو ہم ساری حکومت کو لان تان کرتے ہیں، ساری سعودی عرب کو ہم لان تان کرتے ہیں. یہ جو ہے سراسر غلط بیہیویئر ہے، یہ سراسر غلط ہمارا رویہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اور ہم کو ان کی اچھائیاں پھیلانا چاہیے اور اچھائیوں کو پہچاننا چاہیے. اور اسی ضمن میں شیخ یاسر آپ سے ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ حجاج ہر سال حج کرنے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں، اور حجاج کے لیے جو انہوں نے خدمات کی ہیں وہ تھوڑا آپ بتائیں ہم کو. یہ دیکھیے بہت بڑا ماشاءاللہ سوال آپ نے کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے. دنیا جانتی ہے کہ ہر سال یہاں حج ہوتا ہے، اور حج کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، بلکہ الحمدللہ اب تو عمرے بھی کافی زیادہ شروع ہو چکے ہیں، اور عمرہ کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ دنیا کے علاقے سے بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں. ان عمرہ کرنے والے، ان زائرین اور ان حجاج کی خدمت میں سعودی عرب کا بہت بڑا رول ہے. اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلا پوائنٹ، سعودی حکومت سے پہلے حاجیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایشو یہ تھا کہ امن اور امان ختم تھا. حج کرنے کا ارادہ اگر کوئی کرتا تھا تو ایک خوف، ایک ڈر لے کر وہ حج کے لیے نکلتا تھا. اور حالت یہ ہے، تاریخ پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے، آدمی اپنے گھر والوں کو ایسے ودا کر کے حج کے لیے نکلتا تھا جیسا کہ وہ مرنے جا رہا ہے. واقعات موجود ہیں اس سلسلے میں. اور اس کو یقین نہیں ہوتا، نہ اس کے گھر والوں کو، کہ ہمارا آدمی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ زندہ بھی واپس آئے گا. کیونکہ لٹیرے ہوتے تھے، غنڈے ہوتے تھے جو لوٹ لیا. سعودی عرب سے پہلے کی بات بتا، سعودی حکومت سے پہلے کا دور ہے، یہ زمانے جاہلیت کا دور، جہاں پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. سعودی عرب کا بہت بڑا ایک رول رہا ہے، ایک خدمت یہ ہے کہ اس خوف کو سعودی عرب نے ختم کر دیا. ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا، اور اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے یہ خدمت کی کہ امن و امان قائم کر دی اس جزیرے عرب میں. حاجی آئے، حج کر کے جائے، اس پر کسی قسم کا خوف یا دہشت طاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے آدمیوں کو، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا مختلف ممالک میں، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے بلا خوف آ سکتے ہیں. امن و امان کی ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. ایک دوسرا پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ حاجیوں پر پہلے جو ہے ایک قیمت مقرر کی جاتی تھی حج کرنے کے لیے باقاعدہ، اور وہ بھی نہیں ہے باقاعدہ، یہ اس کو بھی سعودی حکومت نے ختم کر دیا ہے. یعنی حج کے جو رسوم یا حج کی فیس لی جاتی تھی باقاعدہ، اس کو بھی ختم کر دیا ہے. تیسری چیز جو بہت بڑی خدمت ہے کہ حاجیوں کا بڑا شاندار استقبال کیا جاتا ہے. حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں یا تو مدینہ منورہ کے ذریعے آتے ہیں وہ، یا جدہ میں وہ لینڈ ہوتے ہیں، تو دونوں مقامات پر غور کریں آپ تو وہاں بڑا شاندار ان کا بڑی خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا جو ہے استقبال کیا جاتا ہے، اور ان کو مکہ مکرمہ تک پہنچانے کی ساری سہولیات مہیا ہیں. بسوں کے ذریعے آرام سے ان کو مکہ مکرمہ پہنچا جاتا ہے. اور اس تکلیف کو بھی، جو تھوڑی بہت پلس کی تکلیف تھی، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے حرمین ٹرین کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کوشش جاری ہے الحمدللہ، اور بہت جلد انشاءاللہ ٹرین مدینہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ تک پہنچائے گی، جو ایک بہت بڑی سہولت ہوگی. اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ کہوں گا، حاجیوں کی خدمت. ایک حاجی کیا چاہتا ہے کہ میرا حج قبول ہو جائے، تو اس سلسلے میں بھی سعودی عرب کی بہت بڑی خدمت ہے. مختلف زبانوں میں حج کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، عمرہ کیسے کرنا چاہیے، زیارت کے احکام اور مسائل کیا ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں یہ وزارہ کے تحت یہاں پر. اور جو لوگ آتے ہیں جیسے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں یا مدینہ، تو ان لوگوں کو فری یہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. اور ایک دوسری بات، مختلف زبانوں میں وہاں پر جو ہے مواعظ یا تقریریں یا دروس دیے جاتے ہیں مختصر طور پر. حاجیوں کو عقید توحید کی تعلیم، سنت کی اہمیت کی تعلیم، اور حج کا مختصر طریقہ اور عمرے کا مختصر طریقہ ان کو بتایا جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ ہے کہ حج میں جہاں حاجیوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسے مینا میں حاجی رہتے ہیں، مزدلفہ میں حاجی رہتے ہیں، عرفات میں حاجی رہتے ہیں، تو یہ مقدس مقامات، مشاعر مقدس ہیں جہاں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. تو وہاں بھی بہت بڑی سہولت انہوں نے کی ہے، بہت بڑی خدمت کی ہے کہ جہاں جہاں ان کے جمع ہونے کے راستے ہیں یا جمع ہونے کی جگہ ہیں، اس کو آسان کر دیا. دیکھیے آپ کو پتا ہے پہلے واقعات، ایک ٹینٹ میں کسی حاجی کی غلطی کی وجہ سے ٹینٹ میں آگ لگ گئی تھی، ٹھیک، اس کی وجہ سے نقصان حاجیوں کو ہو گیا تھا. تو اس کو جیسے ہی معلوم کیا گیا تو اس کا تدارک ہوا الحمدللہ، اور فائر پروف جس کو کہتے ہیں ٹینٹس تعمیر کیے گئے. اب ایسے ٹینٹس وہاں پر ہیں الحمدللہ جس میں آگ نہیں لگ سکتی اگر غلطی سے بھی آگ نکل جائے. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، یعنی ان کا تحفظ جان اور مال کا. اسی طریقے سے ایک ایشو، ایک بڑا مسئلہ حاجیوں کا یہ تھا پہلے
کہ مزدلفہ سے عرفات آنا، عرفات کا وقوع بڑا اہم رکن ہے، تو مزدلفہ سے عرفات آنے کے لیے بڑی پریشانی حاجیوں کو ہوتی تھی، کیونکہ راستوں کا علم نہیں تھا یا راستے زیادہ نہیں تھے، روڈ زیادہ نہیں تھے. تو اس سلسلے میں بھی سعودی عرب کی بہت بڑی خدمت ہے، بڑی آسانی کی. مزدلفہ سے عرفات پہنچنے کے 7 الگ الگ بڑے بڑے راستے انہوں نے بیان کیے، بنا دیے الحمدللہ. اب ایک حاجی مزدلفہ سے آرام سے عرفات تک پہنچ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی خدمت حاجیوں کی یہ بھی ہوئی ہے کہ پانی کی بڑی قلت تھی، پانی کا بڑا مسئلہ تھا حاجیوں کے، پینے کا پانی لینے کے لیے بڑا انتظار ان کو کرنا پڑتا تھا. ماضی کی پاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو اس کو بھی بڑا آسان کیا گیا الحمدللہ، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں پینے کا پانی کا انتظام آپ کو مینا، مزدلفہ، عرفات میں اسی طریقے سے استعمال کیا جانے والا پانی، ٹوائلٹس وغیرہ یہ سارے بنا دیے. تو پانی کی جو ایک مصیبت تھی وہ بھی انہوں نے الحمدللہ ختم کر دی. حاجیوں کے سلسلے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا. جیسا کہ جانتے ہیں جو ماضی میں حج کیے ہیں، جمرات کے یہاں بڑا مسئلہ تھا، ایک ایشو تھا. کنکریاں جہاں ماری جاتی تھی وہاں چونکہ جگہ کم تھی پہلے، اس کی وجہ سے جو ہے بہت دقت اور تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑی خدمت سعودی عرب کی رہی ہے. آپ دیکھیں 5 فلور انہوں نے بنا دیے ہیں، 5 فلور بنا دیے ہیں، اور اتنی بہترین سہولت ہے کہ آدمی آرام سے وہاں جا کر جمرات کو کنکریاں مارے اور واپس چلے جائے. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ کنکری مار کر واپس آتے تھے. اب انہوں نے وہ بھی راستے الگ کر دیے، جو جائے گا کنکری مارے گا تو واپس نہیں آئے گا، دوسرے راستے سے واپس آئے گا، تاکہ جو ہے کراؤڈ کے ذریعے یا لوگوں کے آنے جانے کا ایک راستہ ہونے کی وجہ سے بڑی تکلیف حاجیوں کو ہوتی تھی. اس تکلیف کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. اب بالکل اطمینان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد، یعنی لاکھوں کے حاجی بیک وقت جو ہے الحمدللہ کنکریاں مار کر اپنے اپنے فلور سے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ یاسر. ایک اور سوال میرا یہ ہے اسی ضمن میں کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں کہ یہ مسجد سعودی کے پیسے سے تعمیر ہوئی، یہ مسجد سعودی کے پیسے سے تعمیر ہوئی. تو یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں جو مساجد ہیں الحمدللہ، جہاں پر نماز ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، تو ان مساجد کو پھیلانے میں سعودی کا کیا رول رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دی سعودی عرب کو. آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. پیارے نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرمائے تو سب سے پہلے اپنے مسجد کی تعمیر کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد دین میں ایک اہم رول ہے، دین میں ایک اہم حصہ ہے دین کا. تو اس معاملے میں بھی خدمت کرنے میں سعودی عرب نے کوئی کمی نہیں کی ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں سعودی عرب کے خرچ سے بہت زیادہ مسجدیں تعمیر میں آئیں الحمدللہ. ہندوستان، پاکستان، افریقہ، یورپ، دنیا کے ہر جگہ آپ دیکھیں، کوئی جگہ تھا، حتیٰ کہ کافروں کے ملکوں میں بھی الحمدللہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو وہاں جو ہے الحمدللہ انہوں نے مسجدیں تعمیر کی ہیں. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ہے یورپ کے ایک علاقے میں جو ہے وہاں کے لوگوں نے طلب کیا کہ ہمارے پاس جو ہے مسجد کا مسئلہ ہے، جگہ خریدنے کی استطاعت ہمارے پاس نہیں ہے، تو جگہ خرید کر مسجد کی تعمیر کی جائے. اور وہ لوگ تقریباً 300 یا 400 لوگ تھے. تو جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے ایک زمین خریدنے کا حکم دیا، وہ بہت بڑی زمین اور بہت بڑی مسجد جس میں 3-4 ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسی مسجد انہوں نے خرید کر بنوائی. تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ افراد یا مصلی کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج یہ جو مصلی کم تعداد میں ہے کل یہ بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے. اسپین ایک وہ علاقہ ہے جس کا ماضی کا نام اندلس ہے، جہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اور نمازیوں کو مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا. وہاں الحمدللہ ملک فہد رحم اللہ کے دور میں ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر ہوئی اور لوگ آج بھی وہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اس طرح دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہو اور وہاں کسی مسجد کی ضرورت تھی سعودی عرب نے مسجد نہ بنائی ہو. الحمدللہ جگہ خرید کر یا پیسہ دے کر مختلف طریقوں سے مساجد کی تعمیر عمل میں آئی ہے. بہت زیادہ پیسہ اس سلسلے میں خرچ کیا گیا ہے. بہت سارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے یا شہروں میں جو ہے مسجدیں بنائی گئی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سعودی عرب کی خرچ سے مسجد بنی ہوئی ہے. اتنا بھی انہوں نے کیا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. شیخ ایک اور سوال میرا اسی ضمن میں ہے. ابھی ہم نے بات کی مسجدوں کی، تو مراکز اسلام یعنی کہ دعوی سینٹرز ہو دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تو اس میں سعودی حکومت کا کیا رول رہا ہے؟ اسلامی مراکز، اسلامی دعوی سینٹر، اس کا قیام بھی
عمل میں آیا الحمدللہ، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، ہر ملک میں تقریباً اسلامی مراکز سعودی عرب نے قائم کیے، جس کے تحت جو ہے دعوت کا کام، غیر مسلمین اسلام کی دعوت یا مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح، کتابوں کو بھیج کر کتابوں کو تقسیم کرتے ہوئے، یہ بھی بہت بڑی ان کی خدمت ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کے مختلف سٹیز میں، جیسے لاس اینجلس ہے یا واشنگٹن ہے، نیو یارک ہے، اسلامی مراکز سعودی عرب کے بنائے ہوئے قائم ہیں۔ اسی طریقے سے آسٹریلیا میں آپ دیکھیں، ٹوکیو میں، جنیوا میں، افریقہ کے مختلف کنٹریز میں، انڈیا، پاکستان میں، ہر جگہ اسلامی مراکز قائم ہے، جس کے تحت جو ہے دعوت اللہ کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ شیخ، ایک اور سوال میرا اس ضمن میں یہ ہے، چونکہ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فارغ ہیں، تو آپ بتائیے کہ وہاں پر ماحول کیسا ہے؟ یعنی کہ کتنے فیصد خارجی ایکسپیٹس اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، اور کتنے فیصد سعودی طلباء ہیں؟ کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی جو ہے یہ ریسسٹ ہوتے ہیں اور خارجیوں کو دور رکھتے ہیں، ان کو نچلا سمجھتے ہیں، تو چونکہ آپ وہاں پہ دیکھے ہیں اس چیز کو، تو آپ بتائیے کہ وہاں پہ ماحول کیسا ہے؟ الحمدللہ دیکھیے، اسلام میں تعلیم کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ علم دین وہ راہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر اس کی صحیح عبادت کر سکتا ہے، سنت رسول کو معلوم کرتے ہوئے سنت کے مطابق عمل کر سکتا ہے، بدعات کو پہچان کر بدعت سے بچ سکتا ہے۔ یعنی تمام مسائل کی جڑ ہے علم کا حصول، علم کی اہمیت۔ تو اس علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ بنایا گیا، اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا، دنیا کے بچوں کو، جو دنیا کے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فردر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، تخصصات، اسپیشل کورس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس سلسلے میں جو بنیادی شرط رکھی گئی اس جامعہ کی، وہ یہ کہ اس یونیورسٹی میں، جو اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جس کو کہا جاتا ہے جامعہ اسلامیہ، تو اس میں 20% سعودی بچے پڑھیں گے، اور 80% خارجی طلبہ پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر سال سعودی عرب جامعہ اسلامیہ میں 100 سے زیادہ طلبہ کا استقبال کرتا ہے۔ ہر سال 100 سے زیادہ ممالک کے، 100 سے بھی بڑھ کر ممالک کے طلبہ کو بلایا جاتا ہے اور ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور 80% طلبہ اس میں خارجی ہیں، یعنی آؤٹ آف سعودیہ کے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، افریقہ کے ہوں، مختلف کانٹیننٹس کے جو ہے الحمدللہ طلبہ آتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں۔ یہ جامعہ اسلامیہ کی بہت بڑی دینی یا ملی خدمت ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کرے گا، جائے گا، وہ پوری بستی کو دین کی دعوت دے گا، اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس کو جو تیار کیا گیا یا دین کی تعلیم دے کر بھیجایا گیا ان کو بھی ملے گا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کا راستہ بتانے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا خیر کا کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے، یہ تو دینی مراکز کی بات کر رہے ہیں شیخ، جامعہ اسلامیہ جو مدینہ میں ہے، اس سے ہٹ کر جو فائبر آپٹکس ہے، بایولوجی ہے، یا جو بھی دنیاوی علوم ہیں، اس کے لیے بھی سعودی عرب نے کافی یونیورسٹیز یہاں پہ کھول رکھے ہیں، جیسے کہ کنگ فہد یونیورسٹی ہے دمام میں، کنگ سعود یونیورسٹی ہے، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے، کنگ عبداللہ یونیورسٹی ہے، اور ایسے بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں جن کا معیار امریکہ کی یونیورسٹیوں سے جا کے ملتا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ دنیا بھر سے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو لایا جاتا ہے، انہیں اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے ان کا جو رہائش، یعنی کہ ان کو جو اکوموڈیشن دے رکھے ہیں انہوں نے، کہ اتنا بہترین اکوموڈیشن ان کو دیا ہے۔ تو الحمدللہ اس چیز پر بھی مسلمانوں کو ابھارا جاتا ہے، دینی علم میں بھی اور دنیاوی علم میں بھی۔ شیخ، اسی ضمن میں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو غیر مسلم یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں امپلائمنٹ کے تھرو، تو ان تک دین کی دعوت پہنچانے کا انہوں نے کیا فریضہ انجام دیا ہے؟ الحمدللہ اس سلسلے میں بھی سعودی عرب کی بڑی خدمت ہے۔ وہ یہ کہ آپ یہاں دیکھیں، جالیات کے نام سے مکاتب کام کرتے ہیں، مکتب جالیات، دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور آنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان آتے ہیں، ایک نان مسلمس آتے ہیں۔ یہاں پر دونوں آتے ہیں روزگار کی تلاش میں، یہاں آتے ہیں پیسہ کماتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل کے بعد ان کی توفیق، ان کی مہربانی سے، تو اس سلسلے میں بھی بڑی خدمت ہے۔ جالیات کا قیام عمل میں آیا۔ جالیات کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ سینٹر آپ کہیں، یا جالیہ جیسا عربی میں کہتے ہیں۔ جالیہ کا مطلب وہ نان عربس جو عربوں کے ساتھ رہتے ہیں،
وہ نان عربس جو عربوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹ از کالڈ جالیہ. تو ایسے مختلف جالیات ہیں الحمدللہ شہروں میں اور گاؤں میں، بستیوں میں. سعودی عرب کے مکتب جالیات، ان کا 2 بنیادی کام ہوتا ہے. اس مکتب جالیات کا جو قیام ہوا ہے یا اس کو جو بنایا گیا ہے، 2 بنیادی مقاصد ہے. ایک، غیر مسلمین تک اسلام کی دعوت دینا. وہ غیر مسلمین جو یہاں آ کر کمپنیوں میں یا مختلف علاقوں، مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں جاب، تو ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا. کیسے؟ ان سے داعی جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، یا کتاب دے کر، پمفلٹس دے کر، کیسٹ دے کر، ان کو دعوت دے کر، جالیات میں بلا کر. اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. لوگوں کو پتا نہیں ہے، یا میڈیا میں اس چیز ظاہر نہیں کی گئی، یا نہیں بتایا گیا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی. لیکن ہم یہاں مکاتب میں کام کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. میں آپ کو صرف جدہ سٹی کی بات بتاؤں. جدہ سٹی میں ویکلی کم سے کم 50 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. صرف ایک شہر میں 50 لوگ اسلام قبول کرتے. تو ایسے کتنے شہر سعودیہ میں، کتنے گاؤں ہیں، کتنی بستیاں ہیں. تو یہ ایک بنیادی بہت بڑی خدمت ہے جو ان ایکسپیٹریٹس کی ہے جو یہاں پر آتے ہیں، جو نان مسلم ہوتے ہیں. ان کو بہتر طریقے سے اسلام کی دعوت دے کر ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور ایک شاندار مثال میں آپ کو دوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے ہرمین ٹرین کا ذکر کیا ہے، جس کا قیام عمل میں آ رہا ہے، جس کو بنایا جا رہا ہے الحمدللہ. کام شروع ہو چکا ہے، تقریباً پورا ہونے کو ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے چائنا کی کمپنی کو دیا گیا، جیسا کہ دنیا جانتی ہے. تو بہت سارے چائنیز جو نان مسلم ہیں، بلکہ اس میں کمیونسٹ بھی ہیں، وہ آئے اور آ کر جو ہے اس پروجیکٹ پر کام کرنے لگے. کہاں؟ جدہ میں. ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور ایک دن میں خود گواہ ہوں اس کا، مغرب سے عشاء تک ان کو بلکہ مغرب سے عشاء تک ایک پروگرام ہوا ہمارے دعوت سینٹر میں، جالیات میں. اور اس کے بعد ان کو کھانا کھلایا گیا، پلایا گیا، ان کو اسلام کی دعوت ان کی لینگویج میں دی گئی. تو ایک دن میں 60 چائنیز نے اسلام قبول کیا جو اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نان مسلم تک اسلام کی دعوت جالیات کے اداروں کے تحت پہنچائی جا رہی. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ ایک فلپینی عیسائی جاسوس آیا تھا مشنری کا کام کرنے کے لیے یہاں پر سعودی عرب میں. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا تاثرات رہے ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد. فلپین سے ایک شخص کو یہاں پر بھیجا گیا تاکہ وہ سعودی عرب کی جاسوسی کرے، اور وہ کرسچن تھا. اس کو یہاں پر بھیجا گیا تاکہ وہ جو ہے جاسوسی بھی کرے. 2 اس کے کام تھے، ایک تو جاسوسی کرنا، اور دوسری چیز جو ہے اپنی نصرانیت کو، کرسچینٹی کو پھیلانا یہاں پر. جب یہ یہاں پر آیا، یہاں کے ماحول سے متاثر ہوا، یہاں اس نے اسلام کو دیکھا، دین کو دیکھا، وہ خود مسلمان ہو گیا. یہاں پر آ کر ایک نہ صرف اس نے اسلام قبول کیا بلکہ وہ داعی بن گیا، اور الحمدللہ مکتب میں وہ کام کرتا ہے. اور اس کی دعوت سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد کئی فلپینیوں نے اسلام قبول کیا. آیا تھا وہ بربادی کے لیے، مٹانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو. آج وہ دین کا، اسلام کا ایک بہت بڑا داعی بن چکا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے اسلام کی دعوت دی. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ، جو مسلمان، مظلوم مسلمان فلسطین میں، صومالیہ میں، سوڈان میں یا سیریا میں ظلم کا شکار ہے، تو ان تک مدد پہنچانے کے لیے سعودی عرب نے کیا رول نبھایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے من استطاع ينفع اخاه فليفعل. جو اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، جتنا وہ فائدہ پہنچائے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جس قدر ہو سکے مدد کر سکتا ہے، وہ کیپیسٹی ہے اس کے پاس، وہ اتنی مدد کرے. تو الحمدللہ سعودی عرب اس سلسلے میں جہاں کہیں مسلمانوں پر جیسے قضیہ فلسطین آپ نے جس کا ذکر کیا، فلسطین کا معاملہ برسوں سے چلا آ رہا ہے. تو فلسطینی مسلمانوں کی خدمت کے لیے، ان کے ظلم کو ہٹانے کے لیے جو کچھ سعودی عرب سے ہو سکا اس نے کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور، جو ملک عبداللہ ہے ریسنٹلی جو کنگ ہیں، ان کے والد ہیں وہ، ٹھیک ہے. انہوں نے، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی خدمت کر رہے ہیں دین سمجھ کر. فلسطین سے محبت ہے اس لیے نہیں، یہ عرب ہیں، ہم عرب ہیں تو عرب کی خدمت کریں، یہ نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں ایک جذبہ ہے دینی. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کی ہم خدمت کریں. ہمارے دین نے ہمیں ابھارا ہے، اور اس دینی غیرت کے لیے ہم ان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.
یہ ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے. اسی طریقے سے اس کے بعد ان کے بچوں نے بھی جو ہے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں آج تک جو ہے. اس کے علاوہ صومال میں یا جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو کر سکتا ہے سعودی عرب خدمت، جو ان کی کیپیسٹی ہے، جتنے ہاتھ ان کے ہیں وہاں تک وہ خدمت کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو جو چیزیں پہنچائی جاتی ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے، پہنچائی جا رہی ہیں. اور مالی تعاون ہے یا کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یا گھروں کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں بھی بہت بڑی خدمت سعودی عرب نے کی ہے. تو ناظرین، جیسے کہ شیخ یاسر نے بتایا ہے کہ فلسطین، صومالیہ اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں وہاں سعودی عرب پیسہ پہنچاتا ہے، کھانے کی چیزیں پہنچاتا ہے، اور الحمدللہ بہت ساری خدمات سعودی عرب نے کی ہے وہاں پر. مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے ناظرین کہ میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے نہیں بتاتا، اور ہم اس بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سعودی عرب امت کا پیسہ لے کے کھا جاتا ہے بلکہ امت پہ یہ خرچہ نہیں کرتا. ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ آپ جیلوں میں جاتے ہیں، قیدیوں کو آپ مخاطب کرتے ہیں، ان تک دین پہنچاتے ہیں، تو سعودی حکومت قیدیوں کی تربیت کے لیے دینی اعتبار سے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دین اسلام میں ملتی ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قید ہوئے مشرکین، تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا گیا، یہ مثالیں حدیثوں میں یا پیارے نبی وسلم کی سیرت میں بہت زیادہ ملتی ہیں. اسی سیرت پر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب کا بہت بڑا رول ہے. اس سلسلے میں بہت بڑی خدمت ہے قیدیوں کی اصلاح کے لیے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو قید کیا جاتا ہے. قیدی کو کھانا پہنچانا یا اس کی رہائش کا انتظام کرنا، پینے کا انتظام کرنا، ضروریات کا زندگی کے، یہ تو شاید سبھی کرتے ہیں. لیکن بات اہم یہ ہے کہ اس کو احساس دلانا کہ تم نے جرم کیا ہے اس لیے تمہیں قید کیا گیا. آئندہ سے کہیں بھی جاؤ تو جرم نہ کرو، ایک اچھی لائف گزارو، ایک اچھی زندگی گزارو اور غلطیاں نہ کرو یا جرم کے کام نہ کرو. یہ کام کرتا ہے سعودی عرب. الحمدللہ یہاں جتنے قید خانے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جدہ میں تو قیدیوں کے لیے سکول بنائے گئے ہیں، دینی سکول، جہاں باقاعدہ کلاس رومز ہیں اور اندر جیل میں، اور وہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے. قرآن جن کو نہیں پڑھنے آتا ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن حفظ کرایا جاتا ہے. تجوید جن کو نہیں آتی، قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. اس سلسلے میں بھی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. ان کو حدیثیں بتائی جاتی ہیں، سیرت بتائی جاتی ہے، اخلاقی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، کیونکہ اخلاقی کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے جرم کیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی بہت زیادہ ان کی اصلاح کی جاتی ہے. اور ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، اگر کسی شخص کو سزا ہو گئی مثال کے طور پر 10 سال کی اور وہ جیل میں پورا قرآن حفظ کر لے تو آدھی سزا سعودی حکومت اس کی معاف کر دیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے جو ہے ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے واپس رہائی کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور میں یہاں اور ایک بات بتاؤں، جیلوں میں سے سعودی عرب میں ایک قسم کی جیل ہے، ترحیل اس کو کہتے ہیں. جو لوگ عمرے پر آتے ہیں اور اللیگل یہاں رہتے ہیں، عمرہ ختم ہونے کے بعد چھپ چھپ کر رہتے ہیں، وہ جو پکڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو جیل ہے، جو ٹیمپروری جیل ہوتی ہے، جو 1 دن 2 دن یا میکسیمم 2 ہفتے، ٹھیک ہے، جب تک کہ ان کی سفر کی کاروائی نہ ہو جائے، تو وہاں ان کو رکھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترحیل، ترحیل کے نام سے مشہور ہے، جدہ ریاض وغیرہ میں ہے یہ چیز. تو وہاں بھی جو لوگ اللیگل طور پر رہتے ہیں ہمیں وہاں بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو بتائیں کہ اللیگل کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیگل زندگی دنیا میں گزارو، قانون کے خلاف نہ کرو، قانون کے مطابق کرو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرو. اس طریقے سے بھی جو ہے قیدیوں کی خدمت کی جاتی ہے، جو بہت بڑی خدمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک ہندوستانی قیدی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ جانتے ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے اور بات ہے، کہ اس کو قتل کی سزا ہو گئی تھی. ملک عبداللہ جو اس وقت کے کنگ ہیں یہاں کے، وہ جب انڈیا وزٹ کیے تو وہاں جو ہے ان سے ریکویسٹ کیا گیا کہ ہمارا ایک قیدی، اس پر جو ہے جرم کا الزام ہے اور اس نے جرم کیا ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے گی. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایز اے کنگ، یعنی آپ کنگ ہیں تو آپ اس کو معاف کر دیں. تو وہ آئے اور انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ اس آدمی کو معاف کر دیا جائے، اس کو رہا کر دیا جائے. اس کو رہا کر دیا گیا. اس کے بعد جب وہ دنیا کے سامنے آیا تو دنیا والوں نے جو ہے اس سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ چونکہ قید سے نکل کر آئے ہیں تو بتائیے قید کا کیا عالم تھا. تو اس نے کہا قید اس کو کیسے کہوں، یہ بہت بہترین جگہ ہے، میں بڑی آرام کی زندگی وہاں گزار رہا ہوں، کھانا پینا تعلیم کے علاوہ مجھے 200 ریال جیب خرچ کے بھی دیے جاتے تھے.
یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. ایسی بہت ساری قیدیوں کی مثالیں ہیں جہاں جو ہے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے کس طریقے سے ان کی تربیت اور ان کی اصلاح، ان کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین، اسی ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک دوست نے ایک ہندوستانی قیدی سے ملاقات کی جو ٹرین میں جا رہا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب کی جیل کیسی ہے. تو اس نے بتایا تھا کہ میرے جسم میں جتنی بیماریاں تھیں تو وہاں پہ ڈیلی چیک اپ ہوا کرتا تھا، ڈاکٹرز وہاں پہ آتے تھے، تو مفت میں میرا علاج ہو گیا. اور مجھے اگر میں بتاتا کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو حکومت کی جانب سے جو ہے میوے آ جاتے تھے اور ایسی چیزیں آ جاتی تھیں. تو اس نے بتایا کہ اس نے جیل میں جہاں پہ سزا دی جاتی ہے اس نے کافی مزے کی ہے. تو خیر، ایک اور سوال شیخ آپ سے میرا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کا جو پیسہ ہے یہ امت کا پیسہ ہے. سعودی عرب کا پیسہ امت کا پیسہ ہے. تو امت کا پیسہ امت پہ خرچ کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ امت کا پیسہ ہی ہے، امت پہ ہی خرچہ کر رہے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ بتائیے. سب سے پہلی بات جو ہے، سعودی عرب کا پیسہ امت کا پیسہ ہے. اس پوائنٹ پر غور کیجیے. سعودی عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور دنیا جانتی ہے یہ چیز، پیٹرول سے یہ چیز آئی ہے. پیٹرول کے ذریعے جو ہے بڑے دولت کے خزانے یا رزق کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے ہیں. تو یہ پیسہ ان کا پیسہ ہی، امت کا پیسہ کیسے کہیں گے اس کو؟ مجھے ایک چیز ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، آپ اس کے مالک نہیں ہوں گے. ایک چیز مجھے حاصل ہوتی ہے یا میرے والد کے مجھے کوئی چیز دے گئے یا میرے دادا کے ذریعے مجھے کوئی چیز وراثت میں ملتی ہے، تو وہ امت کی وراثت کیسے ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی. پیٹرول اس ملک میں نکلا اور اس کو نکالنے کے لیے جو ہے انہوں نے کوششیں کی، محنت کی. اللہ تعالیٰ نے توحید کی بدولت الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو خوب دیا. آج بھی نکل رہا ہے، بڑی تعداد میں پیٹرول نکل رہا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے بہت زیادہ. یہ پیٹرول دیتے ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے، تو مال ان کا ہے. اس کو امت کا مال کہنا، آپ کا مال میرا مال ہے، میں آپ کے گھر آؤں کہوں کہ جو ہے یہ آپ کی ساری دولت جو ہے میری ہے، مجھے دے دیجئے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ کی دولت آپ کی ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو وہ آپ اس کے مالک ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا دل بڑا ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں گے تو آپ مجھے دیں گے، ورنہ مجھے نہیں دیں گے. میں مانگوں گا تب بھی آپ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے میرا پیسہ ہے، میرا پیسہ میں آپ کو کیسا دوں. لیکن سعودی عرب کی تعریف کریں آپ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، اپنی مہربانی سے ان کو دولت دی، بہت زیادہ دولت دی ہے، لیکن وہ دولت یہ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں بلکہ امت پر خرچ کرتے ہیں. حج میں دیکھیے، عمرے میں دیکھیے، طلباء کو بلا کر یہاں یونیورسٹی میں جو تعلیم دنیاوی اور دینی دی جا رہی ہے، یا اس کے علاوہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم یا پریشانیاں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بہت سارے ممالک ہیں ایسے مسلمانوں کے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے نام مجھے یاد نہیں آ رہے، بہت سارا صومال، اس کے ابھی حالیہ میں جو ہے کسی برما میں برما میں بہت زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہوا ہے، یہی نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. برماوی مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے. دولت تو اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی دولت ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن یہ امت پر خرچ کر رہے ہیں. پانی کے جیسے پیسہ بہا جا رہا ہے. حرمین کے توسیع کے سلسلے میں آپ دیکھیں کتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا توسیع، سب سے بڑا ایکسپیکٹیشن جو ہو رہا ہے ملک عبداللہ حفظہ اللہ کے دور میں اس وقت حرم میں ہو رہا ہے. کیوں؟ تاکہ جو مسلمان یہاں پر آئیں، امتی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے یہ خدمت پیش کی جا رہی ہے. تو یہ کہنا کہ امت کا پیسہ ہے، امت پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ جملہ غلط ہے. احسان ان کا ہے، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، یہ اللہ کے راستوں پر خرچ کر رہے ہیں. لہٰذا اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہم ان کی شکر گزار بنیں اللہ کے شکر کے بعد. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اشکرکم للہ اشکرکم للناس، یا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ بندوں کا بھی شکر گزار، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کا شکریہ ان کے احسان کی بدولت نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، انشکر لی ولی والدیک، کہ اے بندو، اے بچوں، تم میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو جنہوں نے جو ہے تم پر احسان کیا ہے. تو اسلامی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرے، آپ کو کوئی پیسے کی مدد کرے، خدمت کرے، مالی تعاون کرے، تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. جیسا کہ شروع میں آپ نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے، اس میں 3 نقطے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ سعودی عرب کے کون دشمن ہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا مقصد مطلب کس بنیاد پہ یہ لوگ سعودی عرب سے دشمنی رکھتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو کیا نقصان مسلمانوں کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، حق کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں، سچ کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں، توحید کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ یہ توحید پر ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو توحید کے اساس پر بنا ہے الحمدللہ، اور یہاں توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی شرک نظر نہیں آئے گا الحمدللہ۔ تو چونکہ یہ دین کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، تو ان کے دشمن بھی ہیں، اور اس میں سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نصارہ ہیں، اور رافضی جن کو دنیا شیعہ کے نام سے جانتی ہے، یہ بھی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ اصلی اہل سنت الجماعت کا ملک ہے، اہل سنت الجماعت ہیں ہم لوگ الحمدللہ، یہ ملک اہل سنت الجماعت کا ملک ہے، تو شیعہ یا رافضی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ رافضی یہود و نصارہ سے مل کر ان کو ختم کرنے یا ان کو مٹانے یا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس کے لیے میڈیا یوز کیا جاتا ہے، اس کے لیے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں ان سے شکایت، یہ تو دشمن ہے باہر کا، ٹھیک ہے، یہودی سے کیا امید کریں گے آپ کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ بات بیان کی کہ تمہارا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے یہود، اس کے بعد نصارہ ہیں، اور تاریخ یا حدیثیں یہ بات بتاتی ہیں کہ شیعوں کی وجہ سے کتنا اسلام کو نقصان ماضی میں بھی ہوا ہے، حال میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کھلم کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ سنی مسلمان بھائی جو نام تو اپنا سنی کہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ سعودی حکومت سنیوں کی حکومت ہے الحمدللہ، اس کے باوجود جو ہے ان دشمنان اسلام کا، ان دشمن جو یہ سعودی کے صرف دشمن نہیں، اصل مسئلہ اس ملک کا، اس کی زمین کا پٹرول کی دشمنی نہیں ہے، مسئلہ دینی مسئلہ ہے۔ یہ چونکہ توحید کا ملک ہے، یہ اسلام کا داعی ہے یہ ملک، اس لیے ان کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے کہ اس ملک کو دبا دو تو اسلام دب جائے گا، اس ملک کو دبا دو تو توحید دب جائے گی۔ یہ بہت بڑا، یہ اصل پوائنٹ ہے، تو اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، پوری چال چل رہا ہے، پوری پلاننگ کر رہا ہے۔ افسوس ہمارے سنی مسلمان بھائیوں پر ہے جو بھرپور ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر اس سعودی عرب کے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے جال بچھائی جا رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنی آنکھیں کھولیں، حق کو پہچانیں، اسلام کو پہچانیں۔ اس ملک کے ذریعے اسلام مسلمانوں کو ماضی میں اور حال میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، دینی فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس فائدے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی رکھا جائے تو اسی صورت میں اللہ سے دعائیں کریں اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور اس ملک کا تعاون کریں، اور اس کے مخالفین کا ساتھ اگر دیں گے جو آپ نے پڑھ کیا تو ہوگا کیا، سوائے نقصان کے اور کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ اور اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ جو شر پھیلاتا ہے، جو شریر ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور برائی اور عدوانیت کے کاموں میں سرکشی کرنے والوں کا ساتھ مت دو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیکی کے داعی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ تقوی کی تاکید لوگوں کو کرتے ہیں، تقوی میں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور ان کے جو مخالفین یہود و نصارہ یا رافضی شیعہ، وہ لوگ شر ہیں، شر پھیلا رہے ہیں دنیا میں، لہٰذا ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ ناراض ہوگا اور دنیا میں جو ہے اس کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ایسے شر پھیلانے والوں کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، مخالفین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کی تائید کرنی چاہیے جو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، ایک بات اور میں بتا دوں اسی ضمن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ سعودی عرب کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے یا پھر یہاں کی حکومت گر جائے، کوئی اور حکومت آ جائے، تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلا حملہ سعودی عرب پہ رافضی شیعہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ حرم میں یا علی یا حسین کے جھنڈے لگیں گے، اور وہاں پہ ماتم ہوگا، اہل سنہ کا قتل ہوگا، سنیوں کا قتل ہوگا، سنی علماء کا قتل ہوگا، جو انہوں نے تاریخ میں بھی کیا ہے فاطمیوں نے۔ تو ایسے ہی دوبارہ ہو سکتا ہے ناظرین۔ تو آپ اس بات کو سوچیں کہ جب آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو کس کا ساتھ دے رہے ہیں، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ۔ اور ایک بات ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حکمرانوں کو صحت دے اور انہیں نیک توفیق دے، انہیں نیک صحبت دے، اچھی صحبت انہیں دے، تاکہ وہ اس ملک کو اور آگے لے جا سکے اور دین اسلام کی خدمت اور ان سے ہو سکے۔ اسی بات سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے اپنے فیس بک وال پر شیئر کریں، اپنے جی میل کانٹیکٹس کے ذریعے اس کو دور دور تک پھیلائیں۔ اب تو واٹس ایپ بھی آ گیا ہے، واٹس ایپ پہ بھی اس کو پھیلائیں، اور
ایسے ہی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایسے ویڈیوز آپ کے لیے مزید بناتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔